اب اگلی بات یہ ہے، اگلی خبر کورونا وائرس، پولیو وائرس، لیکن ہمارے معاشرے سے کرپشن وائرس ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ وہ وائرس تو پھیلتا ہی جا رہا ہے، بلکہ جن کو اینٹی کرپشن وائرس انجیکشن لگے ان کے ہاں بھی اب اینٹی باڈیز نہیں بن رہی، وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف صاحب، کیپٹن صفدر اور نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم، ان کی 3 اپیلیں تھیں، اور تینوں اپیلوں پہ سماعت ابھی تک اس پہ ہو رہی ہے بحث چودھری صاحب کہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں اپیلوں کا فیصلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، میرٹ پہ سنی جائیں یا نہ سنی جائیں، اور یک طرفہ طور پہ یا عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کر دی جائیں۔ یہ بحث ہو رہی ہے، اور اس ٹیکنیکل بحث کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پیچھے نواز شریف، مریم صفدر صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ ذرا سن لیں مختصر۔ کیس کی سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ نیب کے وکیل جہاں زیب بھروانہ نے کہا کہ عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس، عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے۔ یہ چیز کنفرم کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم میرٹ پر اس کیس کو سن سکتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق، قانون میں واضح ہے کہ اگر ملزم نہیں تو میرٹ پر کیس نہیں سن سکتے۔ یہ ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور عدالت کی معاونت کر رہے ہیں۔ اس عدالت کو ایسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کل فیصلے پر تنقید ہو۔ اعظم نذیر تارڑ، اگر کوئی عدالت میں پہنچ نہ سکے تو عدم پیروی پر درخواست کو خارج کیا جاتا ہے۔ ان کا پہلی کوشش یہی ہے کہ درخواست خارج ہو جائے گی۔ یہ کیس بھی دوسرے کیسز سے زیادہ مختلف اور خاص نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ، نواز شریف کی غیر موجودگی میں عدالت اپیل کو خارج کر سکتی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ، اپیل کے 2 مقاصد ہیں، ایک یہ کہ سزا ختم ہو، اور دوسرا یہ کہ سزا برقرار رہے۔ اس کیس کو اگر اس موقع پر روک دیں تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ادھر ہی رہے گا، اور ٹرائل ان کی موجودگی میں ہوا ہے تو اپیل بھی ان کی موجودگی میں، یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ اب اگر عدالت اس اپیل کو خارج کرتی ہے یا کسی کو نہیں سنتے تو نہ کسی کا فائدہ ہوگا اور نہ نقصان۔ اکرام اللہ کیس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ جو حاضر ہوگا تو ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ چوہدری صاحب، یہ ہے اس وقت کی سچویشن، اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپیلیں یا تو یک طرفہ طور پہ، جیسا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ خارج کر دی جائیں، یا پھر ان کو سنا ہی نہ جائے جب تک کہ نواز شریف واپس نہ آ جائیں۔ اور نواز شریف صاحب، مطلب تو اس کا ایک ہی ہے نا جی، مقصد تو ان کا یہ ہے کہ یہ اپیلیں جوں کی توں پڑی رہیں، ڈسمس کر دی جائیں، خارج کر دی جائے عدم پیروی کی بنیاد پر۔ کوئی ملزم چونکہ حاضر ہی نہیں ہے، اور اس لیے ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی التوا میں رکھا جائے تا وقت کہ ملزم پارٹی جو ہے وہ آ جائے۔ اور بھائی ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ایک ہے کہ ابھی نواز شریف جو ہے 2 4 10 20 سال جب تک ان کے مرضی کی عدلیہ اور ان کی مرضی کی حکومت پاکستان اسلام آباد میں اور لاہور میں نہیں آتی، انہوں نے کہا جی میں تو یہاں یو کے میں ٹھنڈا موسم اور اوپر ہیٹ ٹوپی پہن کے اور مفلر پہن کے سیر بھی کروں گا، اور لوگ باہر چور ڈاکو کے نعرے لگاتے پھریں گے، اور میں جو ہے میں کہوں گا یہ اور کسی کے بارے میں، تو میں اپنا مزے میں وہاں پھروں گا۔ اور محترمہ مریم جو ان کی صاحبزادی ہیں، وہ یہاں پبلک اوپینین ہموار کریں حکومت گرانے کے لیے، جس میں وہ تاحال بری طرح ناکام ہے، اور اب ان پر کوئی اعتبار بھی نہیں کر رہا، اور بلکہ پارٹی کے اندر بھی نہیں کر رہا۔ اور اب ان کا پرابلم یہ ہو گیا، ایک اور بڑھ گیا ہے
کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 والے الیکشن میں بھی یا جب بھی ہو رہے ہیں 22 میں ہو یا 23 میں اتنا ہی رہ گیا نا وقت تو اس میں بھی ان کی دال نہیں گلنی اور ان کو کوئی ووٹ چھوڑ نہیں مل رہے، کیونکہ صورتحال جس کی وجہ سے عمران خان حکومت آگے لگی ہوئی تھی اور لوگ ان کو یعنی کافی بددل ہوتے جا رہے تھے، اس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ اگر یہ رجحان رہتا ہے اگلے 2 سال، اور جیسے یہ عوام کے لیے فرینڈلی وفد بجٹ بھی دینے جا رہی ہے گورنمنٹ ڈے آفٹر، بظاہر جو اندازے ہیں، تو اس لیے لوگ اس وقت پریفرنس دے رہے ہیں عمران خان اور ان کی حکومت کو دوسروں کے مقابلے میں، تو لہذا وہ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا ایک چیف جسٹس آ جائے، جب بھی آ جائے، جو بھی آئے، جب وہ فائز ہو جائے وہاں اگر ہو جائے تو پھر ہم اپنی درخواستیں لگوائیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ یہ یک طرفہ طور پہ ہو جائے یا پینڈنگ پڑی رہیں، اور جیسے ہی حالات سازگار ہوں نواز شریف سے واپس آئیں۔ اور افتخار چودھری صاحب نے 8 سال کے بعد بھی ایک بہت بڑا ان کو ریلیف دے دیا تھا، جس کی مثال دنیا کی عدالتی تاریخ میں نہیں ملتی، اور اب بھی وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب انتظار کیجیے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے ہیں وہ سن لیں۔ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ یہ ایسے کیا ہے کہ وہ جو بھی جرم کرے سزا بھی ملے، 10 سال بعد معافی آ جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 10 دن کا نوٹس ملے گا کہ تم گرفتار ہو گئے، ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے ایسا نہیں ہے۔ یہ بلاول صاحب بھی اسی بات کو کر رہے تھے کہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ کام کیا اور مستقبل میں بھی وہ یہ کر سکتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو معاف کرنا تو بلاول صاحب اور ان کے والد صاحب کو بھی چاہیے، جس طرح یہ لمبا چوڑا پیسہ دے رہے ہیں وکیلوں کو اور ان کے ذریعے بانٹا جا رہا ہے بازار میں، تو یہ بھی زیادہ بانٹ دے بھائی۔ یہاں کوئی یعنی ان کا جنہوں پنجابی جگہ بھائی دیا ایوان برابر ہے۔ یہ بھی اب اپنی قسمت آزما لیں۔ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر عارف الوی ہوں، عمران خان ہوں، قمر جاوید باجوہ ہوں، صابر شاکر ہوں، غلام حسین ہو، ہمیں لکیر کھینچنی ہوگی کہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ اینٹی کرپشن، سچی بات یہ ہے کہ اس بری طرح لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس بری طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے قومی خزانے پر کہ اس کا آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کسی دفتر میں جائے اور میرٹ پر کوئی کام ہوتا نظر آ جائے تو ہمیں بھی وہ اس کی اطلاع دے دے۔ کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو صاحب میرٹ والے کاموں میں بھی وہ کہتے ہیں پہلے پیسے رکھیں کیونکہ گورنمنٹ نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں، اور ہم کیا کریں؟ یہی میرٹ ہے۔ ہم وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، لہٰذا آپ ہمیں ہمارا حصہ دیں، اور اس کے بعد اپنا جائز کام بھی ہے وہ بھی کروائیں، ناجائز تو پھر ظاہر ہے وہ تو ہونا ہی پیسوں کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ مریم نواز صاحبہ جی آج بولی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جی ذرا سپریم جوڈیشل کونسل، ججز حضرات، سپریم جوڈیشل کونسل جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس سن رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو اپنا کیس سمجھے، جوڈیشری کا کیس سمجھے، اور ہمیشہ کے لیے جوڈیشری کے اوپر جو دھونس اور دھاندلی اور پریشر سے فیصلے لیے جاتے ہیں اس کو ختم کرے، ورنہ شوکت عزیز صدیقی کی جگہ کل کوئی اور جج صاحب کھڑے ہوں گے اور سرینا عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج صاحب کی بیٹی یا وائف یا بہن کھڑی ہوں گی، تو اس چیز کو اس وقت روکنا بہت ضروری ہے۔ جی چوہے صاحب یہ بھول گئے ہیں جسٹس ملک قیوم کو فون کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوائی گئیں، زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی، یہ بلاول اور بختاور اور یہ بہت چھوٹے بچے ہوتے تھے، یہ پیدل ان کو جانے کی اجازت تھی، گاڑی جیل تک گاڑی بھی نہیں جاتی تھی، اور یہ کراچی کی ایک وہ میرے ذہن سے نکل گئی شرمیلہ فاروقی، ان کو کس طریقے سے تھانوں میں بٹھایا جاتا تھا۔ ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ سجاد علی شاہ کی عدالت پر کس نے حملہ کرایا تھا؟ حملہ سپریم کورٹ پر، اور ابھی بھی اور ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ طارق عزیز بہت بڑے ایکٹر اور میاں ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ ابھی بھی؟ اور دوسرا
اور نسیم حسن شاہ جو ہے وہ چمک کی جو بات ہے، اور پھر جو رفیق تارڑ صاحب وہاں کوئٹہ کیا لینے گئے تھے خاص جہاز میں، کتنے بریف کیس تھے، کوئی ایک چیز انہوں نے کی ہوئی ہے؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں بلاول کہ یہ دورے معیار جو ہے نا بند کریں. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی علاج ہے کہ جو کہتے ہیں نا نیب بند کر دو. میں کہتا ہوں کہ نیب اور یہ ادارے جو ہے ایک مطلب پکا انتظام کیا جائے. اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جی؟ جب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی پھر وہ اکاؤنٹس کمیٹی، وہ جو اس دن آپ کے آئے تھے رانا تنویر حسین صاحب، ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ہاں، کہ بھئی ہم جی اس وقت دیکھیں گے بھئی ہون جو آج کوئی ڈاکہ پہ رہے تھے آج پڑھو کسی نو. تو چوہدری صاحب یہ بتائیں جی کہ آپ کو وہ پتہ ہے کہ نئے سافٹ ویئر اور نئے ہارڈ ویئر آ گئے ہیں، انسٹال کیے جا رہے ہیں؟ وہ بھائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے آپ یعنی مطلب ہے ایک بندے نے گاڑیاں دے لی ہیں، اس کے بعد معافی نامہ دے دیا ہے، تو اس سے یہ ہم اس میں کیا کہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 20-30 سال پرانے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ سارے اڑا کے ریموو کر دیے جائیں اور نئے ہارڈ ویئر نئے سافٹ ویئر لگا دیے جائیں. تو آپ بھی کر رہے ہیں؟ آپ بھی ویسے ہی مذاق سمجھتے ہیں سارے کام کو. میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کس طرح بات لے کے جا رہے ہیں چوہدری صاحب. یہ میرے سے لکھ لیں، کل پرسوں ترسوں موٹا لکھ کے رکھ لیں. اگر مریم اور نواز شریف نے بھی اسی طرح بیان واپس نہ لیے تو آپ کہنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں، اچھا وہ جو ہم نے کچھ بھی نکالا تھا اچھا میرے پاس تو یہ، اچھا چوہدری صاحب میں تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ میرے پاس جو تھی وہ ہے کہ یہ سال 2002 کے جو جتنے بھی سافٹ ویئر انسٹال ہوئے تھے وہ سارے اب فارغ کیے جا رہے ہیں ہارڈ ویئر سمیت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 80s والے بھی تبدیل ہو رہے ہیں؟ 85 اب میرا نہیں جی، یہ آپ چونکہ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں نے جتنی بات کرنی تھی کر دیے تھے. ہمارا کسی سے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا اس پاکستان اور اس کے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اللہ اور رسول کے اوپر ایمان پر کمٹمنٹ ہے. اور جو اس سے ہٹ کے بات کرے گا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس دن جب آپ گالیاں بک رہے تھے اس دن آپ کو سوچنا چاہیے تھا. وہ میں نے تو کیا یہ اب یہ لکھ کے کوئی 4 بندوں کو چھوڑے اس کو کیا کہیں. یہ چوہدری صاحب 2000 والا بیچ ہے نا جو وہ سارا ہی وہ ہو چکا ہے، پورے کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو چکا ہے. وائرس بہت زیادہ اس میں اس سافٹ ویئر میں. ہاں سال 2000 والے میں نا پورے کا پورا بیچ ہی جو ہے. او بھائی آپ کو پتہ ہے صابر شاکر صاحب روز آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ وہ گینگرین جو ہے یہ جو سارا جو ہے فلاں حصہ بندے کا وہ سارا گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، اگر ہم نے فوری اس کو کاٹ کے علیحدہ نہ کیا تو بندے کا بچنے کا چانس بڑا کم ہے. یہ اس طرح کے جو یہ کینسر زدہ، یہ زخم خوردہ، یہ کرم خوردہ جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ سرجیکل آپریشن کر کے ان کو نہیں صاف کریں گے. اگر آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان بغیر وجہ کے معصوموں کا خون بہا رہا ہے کشمیر میں، ان کو تو کوئی آپ تو اپنے ملک کے خزانے لوٹنے والے جو ہے. ایک ہی بات ہے نا کہ whosoever is busy in loot and plunder of national exchequer اسلام آباد must میں not go unpunished. چوہدری صاحب اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے F7 مرکز کہتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت معروف ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، اس کے سامنے ایک سٹیک ہاؤس ہے. تو پہلے یہ جو نئے سافٹ ویئر آئے ہیں، نئے ہارڈ ویئر، پہلے ان کا ماڈل دیا گیا کہ پہلے جا کے آپ اپنے سسٹم کو چیک کر لیں کہ اب آپ کے پاس جو سسٹمز ہیں اس میں یہ فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں، آپ کا جو سسٹم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں. وہ پھر ان کو دیے گئے. پھر وہ 3 دن کے بعد وہ واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے کہا جی کہ وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے اس پورے سسٹم نے، پوری باڈی نے، تو آپ ہمیں یہ مزید انسٹال کر دیں. تو پھر اس کے بعد یہ مزید انسٹال ہو رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. مطلب اب اس کا کیا خد و خال ہوں گے، کیا فرق پڑے گا؟ اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم ہے اصل میں. اگر تو یہ
एक्सेप्टेबिलिटी मुकम्मल तौर पे आ गई और एंटीबॉडीज़ आ गए। उसमें ये है कि पुराने वायरस जो निकाले जा रहे हैं, यानी कि नए जो सॉफ्टवेयर हैं, एक तो ये एंटी इंडियन वायरस है और एंटी अमेरिकन वायरस भी है इसमें, जितने जो नए आए हैं। एंटी ब्रिटिश वायरस भी इसमें ख़ास तौर पे रखा गया है। तो जो वो बग्स होते हैं उनको भी ज़रा टाइमली। अब आपने पॉजिटिव मैयर्स ले ली हैं, अब आप गालियां नहीं देंगे फौज को, अब जर्नैलों के नाम ले लेके उनके हम हमले नहीं करेंगे, दुश्मन के हाथों में नहीं खेलेंगे, शोहदा के खून से नहीं खेलेंगे। आपका ये जो आप ये कहना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, लेकिन मुझे आपके इन मैयत से लातों के भूत बातों से मरने वाले नहीं हैं, इनको कैफरे किरदार तक लेके जाना पड़ेगा और वो जस्टिफाई करें। जो एक हफ्ता पहले कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं, तो किस पर इतबार करें? सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये F7 मरकज़, एक मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके सामने काले शीशों वाली इमारत, गाड़ी नहीं इमारत, और वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल। गाड़ी अलबत्ता काली थी, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है जी, बड़ी गाड़ी थी जो होती है बड़े लोगों के पास। तो वहाँ पे इनको ये सिस्टम दिया गया और बाकायदा इनको कहा गया कि भाई आके आप इंस्टॉल करें, आपके पास जो सिस्टम है अगर वो एक्सेप्ट करता है, वो सिस्टम का जो वो क्या कहते हैं जी बॉडी उसकी वो एक्सेप्ट करती है, फिट बैठता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप हमें बताएं फिर कोई और, तो वो फिर हो गया था। तो ये चीज़ें हैं और देखते हैं कि अभी है असल में आजमाइशी चल रहा है चौसा, तो आजमाइशी तौर पे पता चल जाएगा कि 1 महीना 15 दिन के अंदर अंदर अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।